اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ کے بندو، آج دنیا میں ایک قیامت برپا ہے، ہر طرف ناانصافی ہے، ظلم و جوہر ہے، کہیں سکون نہیں، کوئی عافیت کی جگہ نہیں۔ جانتے ہو کہ یہ فساد عظیم کیوں برپا ہوا؟ یہ جو انسان درندہ بن گیا اور انسانیت انگاروں پر لوٹ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ انسان نے اپنے مالک کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا، احسان مندی کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جس نے زمین کو بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا، وہ جو صبح و شام کا مالک ہے، جس نے کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ زمین اس کے لیے رزق اگلتی ہے، آسمان بارش برساتا ہے، ہواؤں سے اسے ٹھنڈک ملتی ہے، سورج گرمی پہنچانے کے لیے موجود ہے، مکان سکون حاصل کرنے کا ٹھکانہ ہے، گھر والوں سے دل بہلتا ہے، دولت کام بنانے کے لیے حاضر ہے۔ یہ سب کچھ جس کی کار فرمائی ہے، اس کے ساتھ قریب پوری انسانیت نے احسان فراموشی کا رویہ اختیار کیا، اور وہ ہدایت، وہ رہنمائی جو اس کی طرف سے ملی تھی، یکسر فراموش کر ڈالی۔ یہ اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ زندگیاں تلخ ہیں، آبرو باقی نہیں رہی، انصاف کا جنازہ اٹھ چکا ہے، ہر جگہ ایک بے کلی ہے، بے چینی ہے، حسرت و یاس ہے، اور سب سے بڑا غضب تو یہ ہے کہ مسلمان امت، جس کو پروردگار نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ خیر کی داعی بنے، برائی سے لوگوں کو روکے اور اللہ کے رنگ میں رنگ کر یکسر ایک رنگ ہو جائے، یکسو ہو جائے، وہ اپنے مالک کو بھول چکی ہے۔ وہ جو زمین کے نمک تھے، وہ جو پہاڑوں کے چراغ بنائے گئے تھے، ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج ہر جگہ، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، اللہ کے باغی اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت ڈالنے والے آخرت سے بے پرواہ اور خالی دنیا پر مگن ہیں۔ اب جب ان کا یہ عالم ہو جائے جو خیر کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، تو پھر دنیا کی بربادی پر تعجب کیوں ہو؟ آج یہ اللہ کی کتاب کے حامل، یہ ایمان کے دعوے دار، ایماندار کہلائے جانے والے، جو کبھی سرفراز اور سرخرو تھے، کامران اور سربلند تھے، ایک ایک خطے میں مغلوب ہیں۔ ان کی آبروئیں پامال کی جاتی ہیں، ان کی بستیاں اجڑتی ہیں، ان کے نونہالوں کو چھیدا جاتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، اور وہ سرگرداں ہیں، حیران و پریشان ہیں کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ زمین ان کا بھار اٹھانے سے انکاری ہے، اور آسمان ان پر سایہ کرنے سے گریزاں نظر آتا ہے۔ وہ جو کبھی امام تھے، آج مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے۔ جو اللہ کو ایک مان لینے اور اس کے آخری نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لینے کے بعد جہاں بہانی کے منصب پر فائز کیے گئے تھے، غلامی کی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف ان کی پکاریں ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس حقیقی رب، اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ دیا، جو ان کو تھامنے والا تھا، جو عبادت کے لائق تھا، اس کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائیوں، اور اس کی جگہ اس کے بندوں کو پکارنا شروع کر دیا ہے جو منو مٹی تلے دبے ہیں۔
ان کے نام کی دعائیاں دی جاتی ہیں، ان کو اٹھتے بیٹھتے پکارا جاتا ہے، اس طرح ان سے ڈر اور خوف رکھا جاتا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ حج کی 2 آیات، 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 73 اور 74 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا الذبابا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس کام کے لیے سارے جمع ہو جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر یہ مکھی ان کے چڑھاووں میں سے، ان کے نذرانوں میں سے کوئی چیز لے اڑے، اسے واپس نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کمزور ہے وہ جو مانگ رہا ہے، اور کمزور ہے وہ جس سے مانگا جا رہا ہے۔ پھر مالک شکوہ کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہ پہچانا جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک، لقوی عزیز، بڑا طاقتور اور غالب ہے، بڑا قدرت والا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جن جن کو پکارتے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، پوری کائنات یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح سورۃ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر مالک ان کی کیفیت بتاتا ہے اور فرماتا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ یہ جن جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہوں نے کائنات میں کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا۔ فرمایا وهم یخلقون، انہیں ہم نے پیدا کیا ہے، اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، ان میں جان کی رمق تک باقی نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور اپنے متعلق یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یہ اپنے متعلق بھی یہ شعور نہیں رکھتے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ رب العزت ان کی کیفیت بتا رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سورہ اعراف کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، فدعوہم، پس بلاؤ انہیں، فلیستجیبوا لکم، پھر وہ تمہیں جواب دیں، تمہاری پکار کا وہ جواب دے جو تم انہیں پکارتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو اپنے دعوے کے اندر سچے۔ تو آج بتائیے میرے بھائیوں، کس کو جواب ملا ہے پکارنے پر؟ کس کی فریاد رسی ہوئی ہے؟ کسی کی نہیں ہوئی میرے بھائیوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چل کر تمہارے پاس آئے، تمہاری مدد کریں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ تمہیں پکڑے اس کے ساتھ؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ تمہیں ان آنکھوں سے دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ تمہیں سنے؟ فرمایا قل ادعوا شرکاءکم، فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بلا لاؤ اپنے معبودوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، اور تدبیر کرو میرے خلاف اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چیلنج کیا گیا کہ بلا لاؤ ان کو، اگر تم ان کے متعلق یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ یہ تمہارے مدد کرنے پر قادر ہیں۔ سورۃ الرعد کے اندر مالک ان کی اس پکار کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یہ پکارنا جو ہے یہ کیسا ہے۔ فرمایا سورۃ الرعد 13ویں پارے کے اندر 14 نمبر آیت میں، لہو دعوت الحق، اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم، وہ جواب نہیں دیتے ان کو، بشیء، کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، مثال بیان کی جا رہی ہے، مگر جیسے کوئی
پھیلا دے اپنے ہاتھوں کو الی الماء پانی کی طرف، لیبلغا تاکہ پہنچ جائے، فاؤ اس کے منہ تک۔ اگر پانی کی طلب ہے اٹھ کر جانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، دور ہی سے پانی کی طرف اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے اور چاہے کہ میرے منہ تک آ جائے، وما هو ببالغہ، وہ نہیں اس تک پہنچنے والا، اس کے منہ تک پانی خود سے نہیں پہنچے گا۔ تو بالکل اسی طرح ان کی یہ پکار ہے، فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار نافرمانوں کی مگر گمراہی ہے، بے اثر ہے یہ پکار، نہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کے کسی کام آ سکتے ہیں یہ، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا۔ سورۃ النمل 20واں پارہ، اس کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے وہ جو جواب دیتا ہے بے قرار کو، اذا دعاہ جب وہ اسے پکارتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ویکشف السوء اور وہ دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف کو، اس کی مشکل کو ہٹا دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تمہیں زمین کے اندر مسکنت عطا کرتا ہے، کون تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کوئی اور بھی معبود ہے یہ کام کرنے والا؟ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تم۔ اور اس پوری تقریر کے آخر میں مالک ارشاد فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ لے آؤ کوئی دلیل اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ پھر مالک اپنا فیصلہ سناتا ہے، فرماتا ہے قل کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر اور زمین کا غیب ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان کی غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ جن کو پکارتے ہیں ان کے متعلق مالک ارشاد فرماتا ہے ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ان کی کیفیت تو مالک یہ بتا رہا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے اور ان کے متعلق عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے ان کے آگے اور ان کے اللہ کے آگے۔ سورہ انعام 7واں پارہ مالک ارشاد فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جن کو اللہ رب العزت کسی مشکل اور مصیبت کے اندر پکڑ لے کوئی نہیں اس سے چھڑا سکتا الا ہو، مگر وہی چھڑاتا ہے۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جس کے متعلق خیر کا ارادہ کرے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور سورہ یونس 11واں پارہ مالک ارشاد فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ پہلا حصہ سورہ انعام کی طرح، اور دوسرے حصے میں فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں اپنے خیر سے کسی کو نوازنا چاہوں تو میرے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور انہیں پکارنا کیسا ہے اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، سورہ الرعد کے حوالے سے آپ کو واضح کر دیا کہ ان کو پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی دور سے پانی کو پکارتا ہے کہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، جو کہ کبھی ہو نہیں سکتا ایسا۔ میرے بھائیوں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اغثنی یا ابراہیم، اغثنی یا اسماعیل کے وہ نعرے لگایا کرتے تھے۔ سورہ جن آیت نمبر 20 کے اندر مالک ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے نبی ان سے اپنا عقیدہ بیان کر دو، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ مجھے جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، میں اپنے رب کو خالص کر کے پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کل انبیاء نے اپنے رب کو پکارا ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہر پیغمبر نے اللہ کو پکارا ہے مشکل اور مصیبت کے اندر۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر مالک کائنات دعوت دیتا ہے، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے نبی اگر میرے یہ بندے میرے متعلق پوچھیں کہ ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ،
سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے یہ کہ یہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، مجھے ہی پکاریں تاکہ یہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ ہدایت کا راستہ کون سا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے مجھے پکارو میں تمہاری استجابت کروں گا۔ اور جو ایسا نہ کرے گا ان کے متعلق فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو ہماری اس پکار کی عبادت سے تکبر کرے گا، ہمیں نہ پکارے گا، ایسے لوگوں کو ان قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آج میرے بھائیوں یہ تباہی اور بربادی ہے، فساد ہی فساد ہے۔ یہ شرک ایک ایسا فعل شنیع ہے کہ جس کو مالک کائنات معاف نہیں فرماتا، اور اس عقیدے کے اوپر جسے موت آئی ان کے متعلق مالک نے اعلان کر دیا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک شان میری یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا اور اس حال میں اسے موت آئی تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، للہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے تاکہ یہ بے امنی امن میں بدل جائے، یہ بے سکونی سکون میں بدل جائے، یہ مغلوبیت کامرانی کے اندر بدل جائے۔ مالک اتنا ہی مہربان ہے میرے بھائیوں۔ اور آج آپ دیکھیے دنیا کے اوپر نظر دوڑائی ہے، یہ کتنی آفات اور مصیبتیں اس قوم کے اوپر مسلط کر دی گئی ہیں۔ آج بھی رب کی طرف پلٹیں گے تو رب مہربان ہے میرے بھائیوں، شفیق ہے اپنے بندوں کے اوپر، آج بھی معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کر لی جائے اور اپنے رب کو پہچان کر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔